اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد یعنی ایتھیسٹ کا ایک اور سوال ہے ہماری قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، اور وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ یقین نہیں تھا؟ پیغمبر ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پہ پھینک دو، اور پھر جب تم انہیں بلاؤ گے تو وہ زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ تو ہماری آیتیں ہی ہمارے خلاف حجت بن جاتی ہیں ان ایتھیسٹ کے لیے، ملحدوں کے لیے، کیونکہ اس آیت کے ترجمے میں خرابی ہے۔ مرتجم جو ہیں وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے حساب سے جس بات کو لے کر چلتے ہیں پیچھے سے اس کو وہ آگے اسی طرح بیان کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ جو ہیں، متن جو ہے قرآن پاک کا، وہ ان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر آپ لوگ قرآن کی آیت نمبر 260 سورہ البقرہ کی نکال لیں تو ہم لفظ بہ لفظ اس کو دیکھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا بات ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی آرنی، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ یہ ہم لفظ بہ لفظ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ قالا، پروردگار نے کہا، اولم تؤمنوا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قالا بلا، ابراہیم نے کہا بلکہ، ولیکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں بلکہ میرے دل کے مطمئن ہونے کے لیے۔ قالا فخذ، پروردگار نے کہا پس پکڑو، لے لو، اربعتن، 4، من الطیر، پرندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو۔ فسرہن کا مطلب ہے انہیں مائل کرو، یعنی ٹرین کرو، اپنے الیکا، اپنی طرف مائل کرو، یعنی اپنے ساتھ جیسے ہم پرندے پالتے ہیں، کبوتر وغیرہ، ان کو ہم مائل کر لیتے ہیں کہ ہماری آواز سن کے وہ آ جاتے ہیں، اور یا بلی ہے یا کوئی طوطا ہے۔ بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک بندے نے طوطے کو کہا کہ میں فریج کے اوپر اپنی موٹر سائیکل کی چابی بھول آیا ہوں، وہ لے کے آؤ۔ تو وہ ویڈیو میں وہ اڑتا ہوا دکھایا گیا، اور جا کے اس نے فریج کے اوپر سے چابی اٹھائی ہے اپنے منہ کے ساتھ اور لے کے آیا نیچے، اپنے مالک کو دے دی اس نے۔ تو یہ ہوتا ہے مائل کرنا، پرندوں کو ٹرینڈ کرنا، اپنے ساتھ مائل کرنا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم جانوروں کو کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کو چھوڑ دو ہر ایک کو پہاڑوں کے اوپر، یعنی کہ جزءن کا یہاں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، حالانکہ متن میں نہ ذبح ہے نہ ٹکڑے ہیں، نہ پرندوں کو ذبح کرنے کا ذکر ہے متن میں، عربی متن میں، نہ ان کے ٹکڑے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی 4 لیے ہیں تو چاروں کا ایک ایک پرندہ ہی ہو گیا نا، جوز کریں گے تو ایک ایک پرندے کو الگ الگ پہاڑ پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، پکارو ان کو، یاتینک، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے۔ اب یہاں پہ صاف طور پہ لفظ بہ لفظ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو مائل کرو اپنے ساتھ، ٹرینڈ کرو، ٹھیک ہے، پھر ان کو چھوڑ دو پہاڑوں کے اوپر، اور جب پہاڑوں پہ چھوڑ دو گے تو ان کو پکارو، اور وہ تمہاری آواز سن کے دوڑتے چلے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹریننگ کے ذریعے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو دی، اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے، یہ روحانی طور پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ظاہری طور پر سمجھیں گے تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ روحانی طور پر یہ ہے کہ انسان ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مائل کرتا ہے،
ان آیتوں سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی ان آیتوں کے مطابق، تو جب وہ اپنے آپ کو مائل کر لیتا ہے تو جب بھی اس کے سامنے کوئی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے اور اس حکم کا مسلم بن جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ اپنی نیگیٹیوٹی، یعنی کہ جو اس کا نیگیٹو مائنڈ تھا اس کو وہ قتل کرتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ جیسے ایک آیت ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں وہ اپنے نیگیٹو مائنڈ کا قتل کرتے ہیں، جب وہ قتل کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس آیت کو روحانی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی اللہ کی آیتوں کے ساتھ گزارنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو مائل کریں گے، اپنے آپ کو ایک پرندہ سمجھ لیں، اور جب اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنی آیت کے ذریعے سے ہمیں، تو ہم دوڑتے ہوئے اس آیت کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پہ بہت ساری جگہوں پہ بتایا ہوا ہے کہ ان آیتوں سے اللہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اس روشنی میں ہم چلتے ہیں، اور بعض آیتوں میں بتایا ہے کہ وہ جب روشنی لے لیتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں اور ہم دیکھ نہیں سکتے، اس روشنی سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو ہے وہ فزیکل موت اور فزیکل زندگی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اس سمجھ سے پہلے ہم مردہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہوتا۔ اور جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پھر اپنی آیتوں کی سمجھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو وہ جو سمجھ ہمیں آنا شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم مردہ ہوتے ہیں، اور ان آیتوں کی روشنی سے ہمیں زندگی ملتی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔